السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 پیاری عادتیں۔ ہم ان عادتوں کے بارے میں آج بات کریں گے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی صبح اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنس کی تحقیقات کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹے میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج کیا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مطلع ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتے ہیں۔ اگر آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، صبح اٹھ کر بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا تک کی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً ایک سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورے جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چلتے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اسے کو یہ برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پچائی کے مسائل کے شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کو کئی حصے کا فاضل ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اسے ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹر کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس نے غیر مسلم ریسرچر نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ نمبر 4، خیل اللہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے تھے تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں ایکولول پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو چکر کھا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو کیفیت سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ باڈی فنکشن کے لیے زیادہ فائدہ دے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں
بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے، کیونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشرط 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقف کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کھیل کر سکیں، اور آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے ہوئے ہے، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی اور اسے اپنایا، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانا کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کھانا کھانے کے بعد پھل نہیں نوش فرماتے تھے، کیونکہ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے پہلے پانی پینے کی ترکیب بتائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی کیونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کی توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیں سے خالی معدہ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان میں پتہ چلتا ہے کہ سنت مبارک پر عمل نہ کرنے کی اس قدر نقصان ہے کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹس اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے میں ہی رہ گیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹس اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کو اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، جو پیٹ میں نہ صرف بغیر بدہضمی تیزابیت کی وجہ بڑھتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کو ان تمام عضو کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے جس حصے پر زیادہ دیر تک لگی رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس سے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم سے کم دن میں 5 بار
اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنا سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد ہی نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے، کسی محفل میں حاضری سے پہلے غیر موقع پر بے موقع مسواک کرتے تو مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزے بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتے ہیں جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کا بھی ماننا ہے۔ یہی انسانی جسم کے صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیکٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمارے جسم کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 عادتیں جو کہ آپ نے سن لی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔